مجلس احرار اسلام نے ملک بھر کے 27 بڑے علماء کی ایک کانفرنس منعقد کی۔ ان علماء میں سے یکے بعد دیگرے 3 وفود وقتاً فوقتاً اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب کی طرف بھیجے گئے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ خواجہ صاحب بذات خود شریف النفس انسان تھے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے ان مطالبات کو ٹھکرا دیا کہ اگر مرزائیوں کو راضی نہ رکھا گیا تو امریکہ پاکستان کو گندم نہیں دے گا، جس کی اس وقت پاکستان کو سخت ضرورت ہے، اور دوسرا کشمیر کے مسئلے میں بھی ہماری معاونت نہیں کرے گا۔ انہی ملاقاتوں کے دوران علماء کے وفود نے خواجہ صاحب کو 1 ماہ کا الٹیمیٹم دیا تھا، لیکن جب حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو شاہ جی اور احرار نے آخری فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب قائد اعظم اور وزیر اعظم لیاقت علی خان اس عارضی دنیا سے رخصت ہوئے تو مرزائی سرگرم ہو گئے۔ مرزائی پاکستان کو یا کم از کم بلوچستان کو اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، مگر ایک کرنل صاحب کی درخواست پر شاہ جی میدان میں آ گئے۔ 1952 کا سال ختم ہونے سے صرف 2 دن باقی تھے کہ شاہ جی نے مرزا کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا، مرزا بشیر الدین 1952 کا سال 13 سال تھا جو گزر گیا، اب 1953 کا سال میرا سال ہے۔ تاریخ نے بھی یہ ثابت کیا کہ یہ سال شاہ جی کا سال تھا۔ شاہ جی نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو کراچی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ 27 بڑے بڑے علماء نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں 3 فیصلے کیے گئے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 15 مذہبی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک جنرل کونسل بنائی گئی۔ ان میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الماجد، مولانا احتشام الحق، ملا مودودی بھی شامل تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان علماء میں سے صرف امیر شریعت جماعت احرار میں سے ہیں، لیکن ہمارے کچھ زیادہ پڑھے لکھے 1.5 شانے لوگ 1953 کی ختم نبوت کے مسئلے کو احرار مرزائی مسئلے کا نام دیتے ہیں۔ منیر انکوائری رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ مسئلہ احرار اور مرزائیوں کا ذاتی مسئلہ تھا۔ بہرحال اس کانفرنس میں موجود 27 علماء میں سے 3 وفود وقتاً فوقتاً وزیر اعظم کی طرف بھیجے گئے۔ وزیر اعظم کو 1 مہینے کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا، لیکن حکومت کی طرف سے صرف ایک ہی جواب ملتا، گندم اور کشمیر۔ غرض حکومت کو ختم نبوت کے مسئلے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ حکومت کی اس بے حسی سے تنگ آ کر آخرکار 1 ماہ بعد شاہ جی اور احرار نے آخری فیصلہ کیا۔ 26 فروری کو علماء کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے 5 نمائندوں کو مطالبات کے جھنڈے اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھیجا گیا۔ اسی قسم کا مظاہرہ گورنر ہاؤس کے سامنے بھی کیا گیا، لیکن اسی دوران شاہ جی کو ان کے چند رفقا کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اگلے روز پنجاب میں احرار کے تمام متعلقین کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ حکومت کے ان اقدامات کی وجہ سے صوبہ بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسی سلسلے میں لاہور، گوجرانوالہ، راولپنڈی، سیالکوٹ، لیل پور میں پکڑ دھکڑ کا طوفان آ گیا۔ مختصر یہ کہ پولیس کے اوسان خطا ہو گئے۔ عوام کے سیلاب کو روکنا اس کے بس میں نہ رہا۔ کئی شہروں میں ڈپٹی کمشنروں کو ان کے تشدد کے باعث عوام نے گدھوں پر سوار کر کے پھرایا۔ ایک ڈی ایس پی بھی قرآن پاک کی اہانت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، جس کے انتقام کے لیے پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی وجہ سے سینکڑوں مسلمان خاک و خون میں تڑپا دیے گئے۔ رات گئے یہ کام جاری رہا، لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں۔ رات کو لوگوں نے اپنی چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دیں۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جو ماتم کدا نہ ہو۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے سینے کھول کر گولیاں کھاتے رہتے۔ ناظرین کرام، پرامن احتجاج کو پولیس کے ان ڈسپلن نظام نے جنگ میں بدل دیا۔ دوسری طرف اسلام دشمن مرزائیوں نے بھی اس بد نظمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا، مگر ان کی ان چالوں کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ جب صوبائی نظم و نسق بالکل بیکار ہو گیا اور پانی سر سے اوپر چڑھ گیا
ملک غلام محمد گورنر جنرل اور ڈیفنس سیکرٹری اسکندر مرزا کی ملی بھگت سے 26 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ سارا شہر فوج کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد تو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ ختم نبوت کے ان جیالوں کی قربانی کو لفظوں میں ذکر کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ تقریباً 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ غرض پنجاب میں اتنا خون خرابہ ہوا کہ جب تک لوگوں کے دل راضی نہ ہوں کسی حکومت کے لیے بھی کام کرنا مشکل تھا۔ ہر گھر حکومت سے بد دل تھا۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے صوبے کا وزیر اعلیٰ بدل دیا گیا، جس نے سبھی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ادھر مرکزی حکومت میں مرزائیوں کی ملی بھگت سے خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے نکال دیا گیا۔ ان کی جگہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسٹر محمد علی بوگرا کو درآمد کر کے وزیر اعظم بنایا گیا۔ ملک غلام محمد اس کام میں پیش تھا۔ دوسری طرف شاہ جی اپنے ساتھیوں سمیت پہلے کراچی سینٹرل جیل، پھر وہاں سے سکر جیل بھیجے گئے، جہاں وہ شدید بیمار ہو گئے۔ اسی دوران ایک نئے چہرے جسٹس منیر کی انٹری ہوتی ہے، جو علماء اور خاص طور پر احرار کا بڑا دشمن ثابت ہوا۔ عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مرزا سے بھی بڑھ کر احرار کو بدنام کیا۔ اس مقصد میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ جسٹس منیر انکوائری کمیٹی کو ملک کے ان سنگین حالات پر تحقیق کرنے کے لیے جولائی میں قائم کیا گیا، جس کی وجہ سے شاہ جی کو بھی 25 جولائی 1953 کو لاہور سینٹرل جیل میں لایا گیا۔ شاہ جی اور جسٹس منیر کا مکالمہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ جسٹس منیر احرار پر تمام تر الزام تراشیوں کے باوجود بھی شاہ جی کو سزا نہ دلوا سکا، بلکہ شاہ جی کو قانونی غلطی کا فائدہ دے کر 8 جنوری 1954 کو ان کے ساتھیوں سمیت رہا کر دیا گیا، اور اسی سال انہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کا صدر منتخب کیا گیا۔ آپ نے ایک جلسہ عام میں اعلان کیا، جو لوگ تحریک ختم نبوت میں جہاں کہیں شہید ہوئے ان کے خون کا جواب دے میں خود ہوں۔ وہ عشق رسول میں مارے گئے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان میں جذبہ شہادت میں نے ہی پھونکا تھا۔ جو لوگ ان کے خون سے دامن بچانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہ کر اب کنی کتراتے ہیں، ان سے کہتا ہوں حشر کے دن بھی اس خون کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ اگر ان دانشوران بے دین کے نزدیک ان کا جان دینا غلط تھا تو اس غلطی کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ وہ عشق نبوت میں اسلامی سلطنت کے ہلاکو خان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 7,000 حافظ قرآن صحابہ کرام کو ختم نبوت کی خاطر شہید کرایا تھا۔ بہرحال ختم نبوت کی تحریک احرار کی انتھک جدوجہد کا نتیجہ تھی، جس کو اپنوں نے ہی ظلم کی بھینٹ چڑھایا۔ جسٹس منیر نے تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے اپنی تحقیق میں تمام تر ملبہ احرار پر ڈال دیا۔ شاہ جی اس تحقیقی کمیٹی کے حق میں بالکل نہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ منیر احرار کا پہلے سے دشمن ہے اور احمدیوں کا دوست ہے، وہ ہرگز صحیح رپورٹ نہیں دے گا۔ مگر شاہ جی کے رفقا نے کمیٹی کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جسٹس منیر کھلم کھلا علماء کی عزتیں اچھالتا اور احرار کو بھی داغدار کرتا۔ اس نے اس عظیم ختم نبوت کے مسئلے کو صرف احرار اور مرزائی مسئلہ قرار دیا، مگر وہ اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود بھی عوام کے دلوں سے احرار کو نہ نکال سکا۔ جنہوں نے مرزائیوں کے خواب پاکستان کو اپنی ریاست بنانا، اس خواب کو پارا پارا کر دیا۔ جنہوں نے کربلا قائم کی اور اپنے خون سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ نعرہ ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ 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 اللہ